حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے. گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک. یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گئے. اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. وصعق موسیٰ خر موسیٰ صعقا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی بھی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے. مثل حق، پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن، مثل حق پنہاؤ، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہے. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبت. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا. اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی، اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پیئنز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے.
میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا۔ چوں بجا در رفت جاں دیگر شود، اندر انقلاب آئے، جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی، عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپھٹول نہ ہو جاتا، جو حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی۔ اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں، اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں، کہاں اٹلانٹک، تصور تو کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں، کہاں یمن اور کہاں ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی۔ یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی، سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، پرختے اڑ گئے تھے، اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کیا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے۔ سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک
مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ قرآن ہے کیا؟ نمبر ایک موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستاں زن و افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دیلمی گفتارے او با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، سارا واعظ و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات، روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات، جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا، صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے، صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ، میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، 41ویں آیت پر پہنچے۔ چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر،
بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی ہرس جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا۔ دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا۔ تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، لوگ تم سے جھک کر ملے۔ وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے۔ پہلے دلوں کا کرسٹ اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جاہ، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ، شفاء لما فی الصدور۔ اب ہدایت خدا بندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔
جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں، اس کی رحمت کا مظہر عتم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے۔ کاش کہ یہ دو آیات تھی ہمارے قلب کے اوپر، یہ کندہ ہو جائے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے۔ لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے، عملی اعتبار سے، افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خدابندی کا سب سے بڑا مظہر، اور خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے۔ اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا، بڑی چھوٹی چھوٹی آیات۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحصری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا، میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے۔ لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے،
جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرات کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرہ چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے،
کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. 4 آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان. اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان. باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی. یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے. قرآن کو بیان کرو. وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیابامن تو آموزم طریق شاہ بازی را. اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا. خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں. آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس نے. دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے. البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا. ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے. ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر. آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ. یہ ہے فریضہ محمد رسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا انی ولو آیۃ. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا. حجۃ الوداع آخری حج. آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا. اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت. بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا
نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، اندھیروں کو چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا. یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا. تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گرا، کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے. اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری اب تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے. یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا. یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز. کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے. کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا جو ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے. یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون. اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں. یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں. اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو. اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں. ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب.
بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو ہے باد سبانی ہما آوردہ دست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے، تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نماء عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں۔ انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جان لیں۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی، وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے 2 مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ تبھی وہ انقلاب آیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رواہ مسلم۔ آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
دیکھیے ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی. کسی ملینئر کو دیکھ کر اور بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں. تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ در حقیقت شرح ہے انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی، حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آئیے حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے. اس اعتبار سے آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا. یہ مخرج حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا. تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے. ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا. نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا. اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. You have to read between the lines. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ. اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے. ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے.
الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نے امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا۔ اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ هو حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں، میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے۔ یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکال دی۔ گوہر دریائے قرآن سفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا؟ یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکول ٹو دی ٹاسک ثابت نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یہ اکیرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا۔ یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا دو یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا دو کوریا نہیں ہے؟ دو ویتنام نہیں ہے؟ تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قانون جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا،